جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 329 ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ایپیسوڈ میں ملکی حالات پہ بات ہوگی۔ پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ بلوچستان میں اور پنجاب میں، کراچی میں تو نہیں ہے، کے پی کے میں ان کی اکثریت ہے، پنجاب میں اکثریت نہیں ہے لیکن انہوں نے ایفیلیشن کر کے کاف لیگ کو ساتھ ملا کے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے۔ یہی حال بلوچستان میں ہے۔ سینٹر میں بھی پی ٹی آئی کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں نہیں فلاں پارٹی نے اتنے ووٹ لیے ہیں، اسے حق ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کلوز مارجن تھا، بہت تھوڑا فرق تھا نیشنل اسمبلی میں۔ پنجاب اسمبلی میں تو نون لیگ اس پوزیشن میں تھی کہ آرام سے گورنمنٹ بنا لیتی، لیکن چونکہ مرکز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن رہی تھی اس لیے نون لیگ پیچھے ہٹ گئی۔ نون لیگ پی پی کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرنا چاہتی تھی، انہیں پتہ تھا کہ سیاسی طور پہ ان کو اس سے نقصان ہوگا۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ کلیم تو یہ کیا جاتا ہے ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں، کہ جو میجارٹی پارٹی ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ مان لیا پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی، مرکز میں بھی بن گئی، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ صرف 4 5 6 8 ووٹ جو اتحادیوں کے ہیں وہ میجارٹی پارٹی کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ میجارٹی پارٹی کے اگر ممبر 100 ہیں تو 100 کی بات نہیں سنی جاتی، لیکن جو بلیک میلر پارٹی ہے جس نے اتحاد کیا ہوا ہے اور اس کے 5 ممبر ہیں تو اس کی بات غور سے سنی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی اکثریت لے کے آئی اس کا اپنا منشور پیچھے رہ گیا، اس کا اپنا ایجنڈا پیچھے رہ گیا، لیکن جو مائنارٹیز میں جن پارٹیوں نے اتحاد کیا وہ اپنی مرضی کی منسٹرشپ بھی لے گئیں، فنڈز بھی لے گئیں، اور 5 سال کے عرصے میں وہ ان کو بلیک میل بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی اگر اپنے منشور پہ چلنا بھی چاہے گی تو یہ ہر وقت ان کو دھمکی دیتے رہیں گے، بلیک میل کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے۔ میں نے اس پہ بہت غور و فکر کیا ہے کہ ایک پارٹی مان لیا کہ وہ جیت گئی ہے، لیکن جیتنے کے باوجود اپنی ول اور وش کے مطابق وہ فیصلے نہیں کر سکتی، اس کو چھوٹی پارٹی کی بات ماننی پڑتی ہے جو اسے بلیک میل کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی عوام کی اکثریت سے مرکز یا صوبے میں آئی ہے وہ چھوٹی پارٹی کے آگے بے بس ہے اور بے بس رہے گی۔ اس سے بہتر تھا یہ دوسروں کو گورنمنٹ بنانے دیتے، خود پیچھے ہٹ جاتے، پھر دیکھتے کیا بنتا ہے۔ یہی حال پچھلے ادوار میں ایم کیو ایم کا رہا۔ جو بھی پارٹی مرکز میں آئی اسے ایم کیو ایم کے ممبرز کی، ووٹر کی ضرورت پڑی اور انہوں نے ایکسپلائٹ کیا۔ آج ایم کیو ایم ختم ہو چکی،
وطن دشمن قرار دے چکی ہے گورنمنٹ، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں۔ لیکن ایک وہ بھی دور تھا کہ مشرف صاحب ان کے جلسے میں ہوتے تھے بطور پریزیڈنٹ، اور ان کے جلسوں کو رونق بخشی جاتی تھی۔ عجیب وقت ہے کہ جس میں مشرف صاحب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اب وہی ایم کیو ایم ٹوٹ کے کو پاکستان گروپ ہو گئی ہے، کو انگلینڈ گروپ ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے، اور ایم کیو ایم اسی دور میں بنائی گئی پیپل پارٹی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے۔ پیپل پارٹی تو ختم نہ ہوئی، لیکن ایک اور علاقائی جماعت جس نے کراچی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، دہشت گردی کو پرووک کیا، وہ ہمارے سسٹم میں شامل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس سے جان چھوٹی۔ پیپل پارٹی کو کوئی گورنمنٹ نہ ختم کر سکی، لیکن یہ کام خود زرداری صاحب نے کر دیا۔ آج بھی اگر کچھ اسی طرح کی چھوٹی پارٹیاں یا بڑی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں تو ایک دن وہی پارٹیاں پھر آنکھیں دکھاتی ہیں، کیونکہ ان میں ایسے ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں جو ملک کے لیے مناسب نہیں ہوتے، اس کی سلامتی کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ ویسے بھی ہر شہری کو پتہ ہے، آپ کسی سیکرٹ ادارے کے دفتر سے، سینسٹیو ایریے سے گزرنا، تصویریں بنانا منع ہے، ہونا بھی ایسی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے جو داخلی معاملات کے اجلاس ہوتے ہیں، داخلی سلامتی کے، بیرونی پالیسیز کے، انہی میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں اور معین قریشی اور شوکت عزیز کی طرح واپس چلے جاتے ہیں۔ راز و نیاز کی باتیں کیبنٹ میٹنگ میں ہوتی ہیں۔ یہ جو پیراشوٹ سے آتے ہیں انہیں پرمیشن نہیں ہونی چاہیے۔ کیا پاکستان میں اتنے قابل لوگ نہیں ہیں کہ ان پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ ایک سے ایک ٹیلنٹڈ، پالشڈ، ویل مینرڈ، سیزنڈ پالیٹیشین، بیوروکریٹ پاکستان میں موجود ہے۔ میرا خیال ہے یہ لوگ بھیجے جاتے ہیں، لائے نہیں جاتے۔ چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا۔ آپ کی رائے مجھ سے بہتر ہو سکتی ہے، بلکہ بہترین ہو سکتی ہے۔ کمنٹس لکھیے، لائک کیجیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔